بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الاحسان اکیڈمی اسلامی عقائد کورس حصہ دوم، صفحہ نمبر 21، 10واں عنوان ہے حدیث کی ضرورت اور حجیت۔ حدیث کا لغت میں معنی ہے بات، کلام، گفتگو، اور اسی طرح لغت میں نئے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہ حدیث کا لفظ کا معنی نیا بھی ہے۔ اسی طرح خبر اور روایت، حکایت، کہانی، یہ بھی حدیث کے معنی ہیں۔ شریعت میں کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، یعنی آپ کا ارشاد، آپ کا فعل، اور مسلمان کی وہ بات یا وہ کام جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار فرما لیں۔ یعنی آپ کے سامنے کسی مسلمان نے کوئی کام کیا یا کوئی بات کہی، آپ خاموش ہو گئے، یا آپ کے سامنے کسی مسلمان کی بات یا کام کا تذکرہ کیا گیا اور آپ خاموش ہو گئے، تو یہ بھی حدیث کے زمرے میں آتا ہے۔ ہمارا عنوان یہ ہے کہ حدیث کی ضرورت کیا ہے۔ تو کسی بھی چیز کی ضرورت کا فیصلہ انسان کرتا ہے، پہلے اپنے پاس موجود چیزوں کو دیکھتا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے مجھے مزید کسی چیز کی ضرورت ہے یا نہیں۔ تو ہمارے پاس دینی اعتبار سے موجود جو ہے وہ قرآن ہے۔ اب قرآن کے ہوتے ہوئے حدیث کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، یا اور کسی چیز کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، تو اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ قرآن کا جائزہ لیں گے، قرآن کا مطالعہ کریں گے اور انسانی زندگی کا مطالعہ کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ مزید کسی چیز کی ضرورت ہے۔ اگر کسی چیز کی ضرورت کا احساس پیدا ہوتا ہے تو ہے، پھر ضرورت ہوگی، اگر نہیں پیدا ہوتا تو پھر نہیں ہوگی۔ پھر اگلا سوال یہ ہوگا کہ وہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا چیز ہے، تو وہ بھی قرآن سے پوچھیں گے۔ اب ہم نے قرآن کا جائزہ لیا تو قرآن میں جو مسائل ہیں دینی، وہ دو طرح کے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو قرآن نے پوری وضاحت، صراحت کے ساتھ بیان کیے ہیں، جیسے وراثت، شہادت، حدود، ایمانیات، اخلاقیات، اور کچھ ایسے مسائل ہیں جو قرآن نے بالکل مجمل، مختصر بیان کیے ہیں، ان کی تفصیل نہیں بتائی۔ جیسے نماز ہے، قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، یہ نہیں بتایا نماز کی رکعتیں کتنی ہیں، ترتیب کیا ہے، کیفیت کیا ہے، اور اس کے وقت میں وسعت کتنی ہے۔ زکوٰۃ ہے، یہ تو بتایا زکوٰۃ ادا کرو، لیکن یہ نہیں بتایا کن کن چیزوں میں زکوٰۃ ہے، سالانہ ہے یا ماہانہ ہے، نصاب کیا ہے، مقدار کیا ہے۔ حج کا کہا، حج ہے، حج کا تذکرہ ہے، لیکن حج کی تفصیلات نہیں ہیں۔ تو اس طرح قرآن پاک کے یہ مسائل جو ہیں اجمالی ہیں۔ اب دوسری طرف ہم انسانی زندگی کو دیکھتے ہیں تو انسانی زندگی میں بہت سے مسائل ایسے پیش آتے ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے۔ مثلاً پانی کی پاک ناپاک ہونے کا مسئلہ روز مرہ کی ضرورت ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ خرید و فروخت کے بہت سے مسئلے قرآن میں نہیں ہے۔ حدود، یعنی جس بات پر شرعی حد لگتی ہے وہ بڑا جرم ہوتا ہے، اگر اس سے چھوٹے درجے کا کوئی جرم ہو اس کے لیے کیا سزا ہوگی، قرآن میں نہیں ہے۔ اسی طرح زمینوں کے مسائل ہیں، مساجد کے ہزاروں مسئلے ہیں، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ تو اب قرآن کا جائزہ لیا اور انسانی زندگی کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ بہت سے مسائل ایسے ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو قرآن میں مجمل ہیں۔ تو اب ہماری یہ ضرورت ہوئی کہ جو مجمل مسائل ہیں قرآن کے، ان کی وضاحت ہو، اور جو نہیں ہے قرآن میں وہ معلوم ہو۔ تو اب یہ ضرورت کیسے پوری ہوگی؟ اب ہم نے یہ قرآن سے پوچھا۔ پھر ہم حیران ہوئے کہ ایک طرف قرآن کا دعویٰ ہے کہ قرآن جامع کتاب ہے، اس میں انسانی زندگی کی ضرورت کا ہر چیز موجود ہے، تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں زندگی کے بہت سے مسئلے اس میں نہیں ہیں۔ بہت سے مسئلے ایسے ہیں جو اس میں موجود ہیں لیکن مجمل ہیں، ان کی تفصیل نہیں ہے۔ تو پھر قرآن کی جامعیت کا کیا مطلب؟ تو جامعیت کا مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ قرآن پاک کے اندر اصول موجود ہیں، کلیات موجود ہیں، ضوابط موجود ہیں۔ اب ان اصول اور کلیات کی روشنی میں زندگی کی ساری ضروریات کا حل وہاں سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے بارے میں قرآن کی دعوت دیکھیں، قرآن کی دعوت کیا ہے ان اصول کے بارے میں۔ قرآن نے احکام جو دیے ہیں، دینی حکم اور شرعی حکم دیے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ قرآن نے ایک شخصیت کا تعارف کرایا ہے، اور اس شخصیت کو اپنے ساتھ لازم قرار دیا ہے، اس کے اسوہ حسنہ کی پیروی کی دعوت دی ہے۔ مثلا قرآن نے کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ان کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، لہذا ان کے نقش قدم پر چلو۔ اور فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ تمہیں رسول دیں لے لو، جس سے منع کریں رک جاؤ۔ اور فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی پیروی کی اس نے خود اللہ کی پیروی کی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن اور انسانی زندگی کا جائزہ لینے سے ہمیں جس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی تھی
اس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ان کا قول فعل ہے، ان کی حدیث ہے۔ تو اس سے پھر یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی احادیث ہیں وہ سب قرآن کی ان آیات کے تحت شامل ہیں، اور قرآن نے ہماری اس ضرورت کے لیے ہمیں اس کی طرف رہنمائی کی ہے۔ تو قرآن نے ہمیں یہ بتا دیا کہ مزید جس چیز کی ضرورت ہے وہ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ اب یہاں تک تو تھی حدیث کی ضرورت کی بات۔ اب اگلی بات ہے حدیث کی حجیت کی۔ تو قرآن نے یہ پہلو بھی تشنا نہیں چھوڑا، اس کے بارے میں بھی قرآن نے بتایا ہے کہ رسول اللہ کو ہر طرح قرآن نے حجت قرار دیا ہے۔ مثلا قرآن کہتا ہے پیغمبر سے روگردانی کفر ہے، قرآن کہتا ہے رسول کی اطاعت اللہ کی ہی اطاعت ہے، قرآن کہتا ہے رسول کی بات کی مخالفت کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے، اور قرآن بڑے واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ رسول کسی ایمان والے کو یہ حق نہیں ہے کہ رسول کی بات کی مخالفت کرے، اور قرآن نے یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق تبھی قائم ہو سکتا ہے جب رسول کی اطاعت ہو، اور قرآن نے یہ بھی کہہ دیا کہ زندگی کے ہر گوشے میں رسول کی اجازت کی ضرورت ہے، اگر اجازت ہوگی تو وہ کام کر سکتے ہیں، اور قرآن نے رسول کی اطاعت کا حکم دیا۔ اب یہاں کچھ لوگوں نے کہا کہ رسول کی اطاعت ایسے جیسے امیر کی اطاعت ہوتی ہے، حاکم کی اطاعت ہوتی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے نہیں، اس لیے کہ رسول کی اطاعت کا اور حاکم کی اطاعت میں بہت فرق ہے، رسول کی اطاعت کا درجہ بہت بلند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کی بات تسلیم کیے بغیر ایمان ہی قائم نہیں ہوتا، اور رسول کا ہر حکم قبول کرنا واجب ہے، اور رسول کی ہر بات پوری زندگی میں ایک عمدہ نمونہ ہے، جبکہ حاکم کی یہ حیثیت نہیں ہوتی۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود پیشن گوئی فرمائی تھی کہ کچھ لوگ آئیں گے جو کہیں گے کہ قرآن بس قرآن۔ اب یہ منکرین حدیث جو حدیث کو نہیں مانتے، اس کا انکار کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں بس قرآن جامع کتاب ہے، ہم اہل قرآن ہیں۔ تو حضور نے فرمایا سن لو، مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور اس جیسا اور بھی دیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا سن لو کہ کوئی پیٹ بھرا ہوا بندہ، یعنی مراد دولت مند ہے، وہ آدمی اپنے تخت پر بیٹھا ہوا کہے کہ لوگو صرف اس قرآن پر ایمان رکھو، اس میں جو حلال پاؤ اس کو حلال سمجھو، جس کو اس میں حرام پاؤ حرام مانو۔ تو پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے جس چیز کو حرام کہا ہے وہ بھی ایسے ہی حرام ہے جیسے اللہ کا حرام کرتا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی بندہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے صرف وہی حرام کیا ہے جو قرآن میں ہے، تو تم سن لو، اللہ کی قسم میں نے بھی حکم دیا ہے، میں نے بھی نصیحت کی ہے، بہت سی چیزوں سے میں نے منع بھی کیا ہے جن کی تعداد قرآن کریم جتنی ہے بلکہ ان سے زیادہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے جو احکامات بھیجے ہیں وہ کتابی وحی یعنی قرآن میں بھی بھیجے ہیں، غیر کتابی وحی یعنی حدیث میں بھی بھیجے ہیں۔ اب اللہ کی مرضی تھی، جو اللہ نے قرآن میں بھیجنا چاہا قرآن میں بھیج دیا، جو قرآن کے علاوہ حدیث میں بھیجنا چاہا حدیث میں بھیج دیا۔ قرآن بھی رسول اللہ کے ذریعے آیا ہے، حدیث بھی رسول اللہ کے ذریعے آئی ہے، قرآن بھی وحی ہے، حدیث بھی وحی ہے۔ بندوں کا کام تو ہے ماننا، اللہ کی بات چاہے قرآن میں آ جائے اس کو مان لیا، چاہے رسول اللہ کے ارشاد میں آ جائے اس کو مان لیا۔ صحابی رسول حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک شخص نے کہا کہ قرآن کے علاوہ اور کوئی بات نہ کرو، تو حضرت عمران نے اس کو کہا تم بے وقوف ہو، تم یہ بتاؤ کہ کیا ظہر کی رکعتوں کی تعداد قرآن میں ہے، ظہر اثر کی، اور یہ بھی کیا اس میں ہے قرآن میں کہ ان میں قرآن زور سے پڑھنا ہے یا آہستہ پڑھنا ہے؟ تو گویا یہ سمجھایا کہ قرآن کے جو مجملات ہیں، قرآن کے اندر جو مجمل چیزیں آئی ہیں ان کی تفسیر رسول اللہ کی زندگی سے اور رسول اللہ کی حدیث سے ملے گی۔ اس لیے ہمارا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن پاک کی طرح حدیث پاک بھی اللہ کی وحی ہے، قرآن پاک کی طرح حدیث پاک بھی شرعی حجت ہے، شرعی دلیل ہے، اس پر بھی قرآن پاک کی طرح حدیث پر بھی ایمان لانا فرض ہے۔ جیسے قرآن سے شریعت کے عقائد، احکام، مسائل وغیرہ ثابت ہوتے ہیں، ایسے حدیث سے بھی ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ نے حضور کو معلم بنا کر بھیجا ہے، لہذا قرآن حضور سے سیکھنا پڑے گا، اور جو حضور نے قرآن سکھلایا ہے وہی حدیث اور سنت ہے۔ تو گویا حضور کی جو حدیث ہے وہ قرآن کی شرح ہے، اور وہ شرح جو اللہ نے بھیجی ہے۔ اب ایک آدمی کہتا ہے میں قرآن کو مانتا ہوں لیکن قرآن کی وہ شرح نہیں مانتا جو اللہ نے بھیجی ہے، جو رسول اللہ نے فرمائی ہے اللہ کے کہنے پر، اس کو نہیں مانتا، تو گویا اصل میں وہ قرآن کو نہیں مانتا اور وہ قرآن کی من مانی تشریح کرنا چاہتا ہے۔ تو جن لوگوں نے حدیث کا انکار کیا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہوئی ہے
کہ وہ اپنی خواہشات پر چلنا چاہتے تھے تو حدیث اس میں رکاوٹ بن گئی، کیونکہ حدیث میں قرآن کی صحیح تشریح ہے، وہ غلط تشریح کرنا چاہتے تھے تو حدیث رکاوٹ بن گئی، اس لیے انہوں نے حدیث کے حجت ہونے کا ہی انکار کر دیا۔